جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر نماز فرض ہے. ہمیں طاقت ہے, ہم ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں, بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں, اس سے ڈبل بیمار ہیں تو لیٹ کر پڑھیں, اشاروں سے پڑھیں. آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ مالدار ہیں, آپ کی تجارت ہے, آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے, آپ پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے. آپ زمیندار ہیں تو آپ پر عشر واجب ہے. یہاں پر میں والد ہوں, اولاد کی تربیت میرے اوپر واجب ہے. میں بھائی ہوں تو اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو سمجھانا میرے اوپر ضروری ہے. میں اولاد ہوں تو اپنے ماں باپ کی قدردانی میرے اوپر لازم ہے, ان کی عزت اور احترام میرے اوپر لازم ہے. اور اگر میں خاوند ہوں تو میرے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا لازم ہے. میں نے صرف بیوی گھر بہاری مارن واسطے نہیں گنائی, میں نے جھاڑو لگانے کے لیے اسے نہیں لایا, میں نے اس کی صحیح تربیت بھی کرنی ہے اور میں نے اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اور اگر میں معاشرے کا ایک عام آدمی ہوں اور مجھ سے 10 لوگ سوال کرتے ہوں, میری بات مانتے ہیں, اور میں ایک علاقے کا چودھری ہوں تو میرے اوپر میری رعایا کے حقوق لازم ہے. اور اگر میں آفیسر ہوں تو جونیئرز کا حق ہے میرے اوپر, وہ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں تو میں انہیں سمجھانے کا پابند ہوں. تو ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر مکلف ہے. ہم نے کبھی اپنے معاملات دیکھے تک نہیں ہیں, سمجھے تک نہیں ہیں. یہ کل میں واٹس ایپ پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک صحافی نے ایک شخص سے سوال کیا, اچھا بھلا تگڑا ایسے بندہ بالکل عقل مند اور ٹیلنٹ والا نظر آ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی چوتھا کلمہ تو سنا دوں گا, کہ پہلا میں کو آڑ کے آتا تھا, تو آتے چوتھا سنا میں کملا کوئی پہلا اسے نہیں آتا تھا تو چوتھا کہاں سے سنا ہے. اچھا اس نے کہا چلو بھائی یہ بتاؤ کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں. وہاں کے 12. انہوں نے کہا 12 نمازیں کون کون سی ہے یار, مجھے بھی گنوا تھوڑا بتا. انہوں نے کہا 4 صبح پڑھیں گے. تو وہاں کے جی گال تو ٹھیک ہے, اور 4 صبح, وہاں کے 4 وہ تو رکعتیں ہیں, نماز تو ایک ہی ہے صبح کی. نہیں تو کو چھوڑنا تو میری گال چھوڑ. تو اب جس کا یہ حال ہو وہ خود کو مسلمان کہے. ہم دین سے کوسوں دور ہیں میرے بھائیوں. ہمیں دین سمجھنا چاہیے, ہمیں اسلام سمجھنا چاہیے. یہ جو علماء آپ کو سمجھاتے ہیں نا, وہ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے شیطان اخرس نہ بنو. علماء کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے گونگے شیطان نہ بنو. گونگے شیطان کا معنی کہ تم معاشرے میں برائی دیکھو اور چپ رہو, معاشرے میں غلطی دیکھو اور خاموش رہو, یہ ہے گونگا شیطان. تو مولوی اپنی قبر چھڑوا رہا ہے, اپنا ایمان اور اسلام سجھا رہا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے اگر اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بات کر کے اپنی قبر کو انگاروں سے مت بھریے. یہ بات ذہن میں رکھیے. لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے ہی کہتے ہیں. بابا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ 2 نگران بیٹھے ہیں. یہ صرف میرے پہ نہیں ہے, ہر بندے کی کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں, اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اور یہ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. تو یہ 2 رب العزت کو جا کر کہیں گے اللہ اسے بلا کر مین کرسی دی گئی تھی, اسے سب میں سب سے اچھا اوپر بٹھایا گیا تھا, باقیوں کو نیچے اس نے سچ نہیں بولا تھا, یہ بول سکتا تھا. اگر یہ فرشتے کو کی گواہی کل قیامت میں دربار الہی میں آئی تو مفتی عبدالواحد قریشی کا کچھ نہیں بنے گا, وہ سب کچھ بگڑ گیا. اس کے بولنے کی وجہ ان 2 نگرانوں کی جو CCTV فوٹیجز چل رہی ہے نا, آج کیمرے کی نظر ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا. اوے اللہ کے بندے, اللہ کی نظر بھی ہے اور یہ 2 گواہ بھی اوپر قائم ہیں. ان کا کیا کریں گے ہم کب؟ یہ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے, ورنہ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے پرسنلی میٹر میں کوئی انٹری کروں اور آپ کو کہوں یہ کر لے اور وہ کر لے.